آج ہم پڑھیں گے یوحنا 12 باب اس کی پہلی آیت سے۔ بیت اننیا میں یسو پر عطر ڈالا جاتا ہے۔ پھر یسو فسح سے 6 روز پہلے بیت اننیا میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا تھا، اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص، یہودا اسکریوتی، جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، چونکہ اس کے پاس ان کی ہتھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ پس یسوع نے کہا، اسے یہ عطر میرے دفن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ لازر کے خلاف سازش۔ یہودیوں میں سے عوام کو یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، اور نہ صرف یسوع کے سبب سے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھے جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا، لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈال، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ یروشلم میں شاہانہ داخلہ۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسے کہ لکھا ہے، ایسے ان کی بیٹی مت رو، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا یہ باتیں اس نے اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر نکالا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائی گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان میں سے آواز آئی، میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اور انہوں نے کہا فرشتہ سے اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا، یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی تھی۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ لوگوں نے اس کو جواب دیا، ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح اب تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھائے جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پس یسوع نے ان سے کہا، اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے
चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फरजंद बनो। लोगों की बेइत्तेकादी। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छुपाया, और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौसे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यशायाह नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा, आए खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान ना ला सके। यशायाह ने फिर कहा, उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने कहा, उसका जलाल देखा और उसी के बारे में कलाम किया। तो भी सरदारों में से बथेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि इबादत खाना से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज़्ज़त हासिल करने की निस्बत इंसान से इज़्ज़त हासिल करना ज़्यादा चाहते थे। यीशु की बातें मुजरम ठहरती हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरिम ठहराने वाला, यानी जो कलाम मैंने किया आखिरी दिन ही वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझसे हुक्म दिया कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया उसी तरह कहता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।